4 سال پرانا ایک واقعہ ہو، 6 سال ایک پرانا واقعہ ہو، اس کی ویڈیو، اور وہ اگر ہم شیئر کر دیں اور اس کو آج کے کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ جھوٹی خبر ہے. اور پھر اس جھوٹی خبر سے جو معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس جھوٹی خبر سے جو 2 قوموں کے درمیان میں جنگ و جدل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، 2 ملکوں کے درمیان میں لڑائی اور اختلاف کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے، 2 افراد کے درمیان میں آپس میں اختلافات کی نوبتیں پیدا ہوتی ہیں. کس بنیاد پر؟ اس جھوٹی خبر کی بنیاد پر. اور اس جھوٹی خبر کو بسا اوقات خبر کے ایک حصے کو کانٹ چھانٹ کر، تراش خراش کر کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر اس کو آگے نشر کرنا کتنا بدترین نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے معاشرے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ 1 اپریل کو اپریل فول وہ بھی ایک جھوٹی خبر ہوتی ہے، اور اس جھوٹی افواہ کو پھیلا کر کتنا بدترین نقصان کیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک معاشرہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں. ہم معاشرے کو نہ دیکھیں، ہم اپنے اشتعال کو نہ دیکھیں، ہم اپنے اندر کی خواہشات کو نہ دیکھیں. اور دین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، خواہشات کی پیروی کا دین نہیں ہے، نام دین نہیں ہے. ایک چیز میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میں ایسا کروں، گو کہ وہ بات درست ہو، گو کہ وہ بات ٹھیک ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بات درست نہیں ہے تو وہ تو پھر خواہشات کی پیروی ہے، وہ دین کی پیروی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول ذکر فرمایا کہ معاشرتی زندگی میں احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے کہ ہر اڑتی اڑاتی خبر پر ہمیں اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2، ہر اڑتی اڑاتی خبر کو ہم آگے بھی نہ پھیلایا کریں، اس خبر کی ہم اچھی طرح سے تحقیق کیا کریں. اور یہ جو آیت بینہ نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے، اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو قبیلہ بنو المستلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے. 1 سال پورا ہو گیا، وہ اسلام لائے ہوئے، اور 1 سال کے بعد ان کو زکوٰۃ کو ادا کرنا تھا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ 1 سال کے بعد ہمارا نمائندہ آپ کے پاس پہنچے گا اور آپ سے زکوٰۃ وصول کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شخص کو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس شخص کی اس قبیلے کے ساتھ پہلے زمانے سے کوئی آپس میں انبن تھی، کسی وجہ سے اختلاف تھا. تو جیسے ہی یہ شخص وہاں قبیلے کے پاس پہنچے تو وہ لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے، اور انہیں یہ خیال تھا کہ آج سال پورا ہو گیا، آج فلاں تاریخ ہے، آج نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے ہمارے پاس قاصد پہنچے گا اور ہم استقبال کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ہم اس کا استقبال کریں گے، اسے عزت سے بٹھائیں گے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم زکوٰۃ یہاں سے بھیجیں گے. تو وہ اس نظریے سے اپنے محلے سے، اپنے بستی سے باہر نکلے. اور وہاں رواج تھا کہ جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو ضرورت کا سامان، اسلحہ ساتھ لے کے نکلتا تھا. کوئی تیر ہے، تلوار ہے، وہ ساتھ لے کے نکلے اور وہ استقبال کی نیت سے نکلے. انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ان کو میرے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے اور میرے نام کا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں آ رہا، اور میری ان کے ساتھ پرانی ایک زمانے سے آپس میں انبن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دیں. ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال مضبوط ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہی خیال پکا کر وہ واپس آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو میرے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تشویش کا اظہار فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر دے کر بھیجا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح سے پہلے تحقیق کر لینا، اگر وہ واقعتاً وہ لوگ اسلام سے پھر گئے تو پھر آپ حملہ کر دینا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جب پہنچے، تحقیق کی، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، وہ نماز پر قائم ہیں، وہ دین پر اسی طرح سے قائم ہیں، اور وہ انتظار کر رہے. اور جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد ان کے پاس پہنچے اور انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال کی اطلاع اور خبر دی، تو انہوں نے کہا ہم تو اتنے دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آنے والے قاصد کا انتظار کر رہے ہیں.
تو اس پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی ہے. اگر بلا تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اقدام کر لیتے یا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بلا تحقیق کوئی اقدام فرما دیتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. تو وہاں ایک اصول اور ضابطہ بنایا. اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت بینہ اس خاص موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے محدثین اور مفسرین کا کہ آیت بینہ اگر کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے یا حدیث مبارک کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہے، جب بھی اس کا حکم عام ہوتا ہے تو اب ایک قانون اور اصول اور ضابطہ بن گیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آئے کہ جس خبر سے سامنے والے کا نقصان ہوتا ہو تو اس وقت تم ضرور تحقیق کر لیا کرو. بلا تحقیق اس خبر کو آگے نقل نہ کیا کرو، بلا تحقیق اس خبر پر عمل مت کیا کرو. بسا اوقات ممکن ہے جس آدمی نے آپ کو آ کر خبر دی ہے وہ کچھ اور سمجھا ہو اور اس شخص کی کوئی اور منشا ہو. سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے تھوڑی سی اگر آدمی تحقیق کر لیتا ہے تو معاشرے سے یہ بہت بڑے فسادات چھٹ جائیں گے. اور جب انسان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور اس خبر کے بعد آدمی اپنے دل میں ذرا سا میل اور ذرا سا بدگمانی پیدا کر لیتا ہے تو اس بدگمانی کے بعد وہ بدگمانی پلتے 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 پھر معاشرے میں فسادات کی صورتیں پیدا ہوتی. www.darsequran.com